اکثار رضا، ادب، احترام اور خاموشی سے تشریف رکھیں۔ الحمدللہ ہماری خوش قسمتی اور خوش نصیبی ہے اس وقت عالم اسلام کے عظیم روحانی پیشوا شیخ العرب والعجم، محبوب العلماء والصلحاء، محبوب العارفین، سراج الصالحین، تاجدار اولیاء نقشبند، مجدد ملت، حضرت اقدس حضرت مولانا پیر حافظ ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ، محترم جامعہ معہد الفقیر جھنگ، آپ تشریف فرمائے ہیں۔ اللہ والوں کی باتیں سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہوتی ہیں اور یقیناً ایک ایک بات گہرا اثر رکھتی ہے۔ زیارت بھی کرتے رہیں اور توجہ سے انشاءاللہ بیان بھی سنتے رہیں۔ اب بلا تاخیر حضرت سے بیان ارشاد۔ الحمدللہ وکفا، السلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین آمنوا اشد حبا للہ، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ انسان کا جسم مختلف اعضاء سے مل کر بنا ہے اور ہر خود کا اپنا کام ہے۔ آنکھ کا کام دیکھنا، دماغ کا کام سوچنا، کان کا کام سننا، زبان کا کام بولنا، پاؤں کا کام چلنا اور دل کا کام محبت ہے۔ دل بہن محبت ہے، محبت یہ کرے گا، لاکھ اس کو بچا تو یہ کسی وقت مرے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کہتے کہ نہیں تو اس سے محبت ہے ہی نہیں، یہ تو خالق سے ہوگی، اگر نہیں تو مخلوق سے ضرور ہوگی۔ جیسے ایک کمرے میں یا تو اجالا ہوگا، روشنی ہوگی، اگر روشنی نہیں ہوگی تو اندھیرا خود ہوگا۔ اسی طرح جب دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی روشنی ہوگی، اگر نہیں تو مخلوق کی محبت کا اندھیرا ضرور ہوگا۔ پتھر سے ہو، خدا سے ہو یا پھر کسی سے ہو، آتا نہیں ہے چین محبت کیے بغیر۔ تو جب انسان نے محبت کرنی ہی ہے تو کیوں نہ انسان اللہ سے محبت کرے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عشق بامردان باشد پائیدار، کہ مرنے والوں سے اور کھلنے والوں سے عشق پائیدار نہیں ہوتا۔ عشق رابع ایبا کی یمنا، اگر محبت کرنی ہے تو اس ذات سے کرو جو ہمیشہ زندہ رہنے والی ہے، اس کو موت نہیں آتی۔ عام طور پر محبت کرنے کی 4 وجوہات ہوتی ہیں۔ پہلی وجہ اس چیز کا حسن جماعت، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان
کے اندر جمالیاتی ذوق رکھا ہے، پھر وہ خوبصورت چیز ہو تو فطرتاً اچھی لگتی ہے. اچھی بلڈنگ ہو تو دیکھ کے دل خوش ہوتا ہے، اچھا لباس ہو تو دیکھ کے دل خوش ہوتا ہے، اچھا سین ہو تو دیکھ کے دل خوش ہوتا ہے. ہر انسان کی فطرت کھنچتی ہے خوبصورت چیز کی طرف. تو 20 سال پہلے کی بات ہے، ایک مرتبہ ہم مظفر آباد آزاد کشمیر پروگرام کے لیے گئے. یہی موسم بہار تھا. واپس آ رہے تھے تو بچے سب چھوٹے تھے. میری بیٹی 2 سال یا 3 سال کی تھی. اچانک کہنے لگی ابو کتنا خوبصورت منظر ہے. تو میں نے گاڑی کو ایک سائڈ پہ پل کیا اور باہر نکل کے دیکھا، واقعی سرسبز پہاڑ نیچے بل کھاتا ہوا دریا، اور اللہ کی جان کتنا خوبصورت منظر تھا، کتنا خوبصورت منظر تھا. ہم آدھا گھنٹہ اللہ کی اس جگہ کو دیکھ کر اللہ کی تعریف کرتے رہے کہ اللہ آپ نے اتنی خوبصورت یہ جگہ بنائی کہ دنیا کی جگہ اتنی خوبصورت ہے کہ جنت کتنی خوبصورت ہوگی. انسان حیران ہو جاتا ہے، وہاں سے ہٹنے کو دل نہیں چاہتا تھا. تو یہ فطرت ہے انسان کی، خوبصورت چیز اچھی لگتی ہے. چنانچہ اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت حسن و جمال عطا فرمایا. اس لیے آپ کے صحابہ آتے تھے اور خاموش بیٹھ کر آپ کے چہرے انور کا دیدار کرتے رہتے تھے. انسانوں میں سب سے زیادہ حسن اللہ نے یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا. جب علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بھائی یوسف سبی تھے اور میں ملی ہوں. سبی کا کیا معنی؟ گورا چٹا. بعض لوگ گورے سفید ہوتے ہیں، خوبصورت لگتے ہیں، اور بعض لوگ بہت زیادہ گورے نہیں ہوتے مگر ان کے نقش میں اتنے خوبصورت ہوتے ہیں کہ ان کو دیکھنے کو دل چاہتا ہے. اس کو ملی کہتے ہیں، مل سے، نمک سے. دیکھیں میٹھی چیزیں کھا کے دل بھر جاتا ہے. ساری عمر ہم نمکین چیزیں کھاتے ہیں، دل نہیں بھرتا. تو نبی علیہ السلام ملی تھے، یوسف علیہ السلام سبی تھے. علماء نے فرق کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام سبی تھے ایسے کہ جو دیکھتا تھا اس کی نظر ان کے چہرے پہ ٹکتی نہیں تھی. عورتوں نے کہا تھا مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ، کوئی فرشتہ ہے. ایسا حسن تھا. یوسف علیہ السلام سبی تھے، ان کے چہرے پہ دیکھنے والے کی نظر ٹکتی نہیں تھی. اور میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم ملی تھے، اللہ نے ایسا حسن دیا تھا کہ جو ایک دفعہ دیکھتا تھا اس کی نظر چہرے سے ہٹتی نہیں تھی. اب یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے، انسان جوانی میں بہت حسین ہوتا ہے مگر لڑکپن میں معصومیت زیادہ ہونے کی وجہ سے حسن گوادہ ہو جاتا ہے. جب یوسف علیہ السلام بچے تھے نا، اس وقت تو پتہ نہیں ان کے حسن کا کیا عالم ہوگا، کتنی معصومیت چہرے پہ ہوگی. ان کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں پھینک دیا اور بعد میں ان کو بیچا گیا چند کھلتے سکوں کے بدلے. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمُ مَعْدُودَةٍ. تو یہاں پر صحیح نے نکتہ لکھا ہے کہ آخر اتنا خوبصورت بچہ اور اس کی قیمت چند کھلتے سکے، یہ کیا مسئلہ بنا؟ تو مجتہد نے لکھا اصل میں اللہ تعالیٰ نوجوان لوگوں کو پیغام دینا چاہتے تھے کہ دیکھو جو انسانوں میں سب سے زیادہ سبیح چہرہ تھا اس کی قیمت چند کھوٹے سکے ہے میری نظر میں. تو تم جن چہروں کے پیچھے زندگی کماتے پھرتے ہو، تم چند کھوٹے سکوں کی مقدار کے پیچھے اپنا سب کچھ چھپا رہے ہو. امام بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
سونی شکل تے عاشق ہونا ایک ہی ہے دانائی، سونی شکل تے عاشق ہونا ایک ہی ہے دانائی، عاشق بنا اس رب سونے دا جسے شکل بنائی۔ انسان محبت کرے تو اللہ سے محبت کرے جس نے اس کو پیدا کیا۔ اب جس پروردگار نے حسن کو پیدا کر دیا، ذرا سوچئے اس کے اپنے حسن جمال کا کیا ہے، سوچ نہیں سکتے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب میں اللہ رب العزت کے حسن جمال کی بڑی تفصیل لکھی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جنت اتنی خوبصورت ہے کہ جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے تو وہاں کی غلمان پورے سب اتنے خوبصورت ہوں گے کہ جب جنتی ان پر نظر ڈالیں گے نا تو ان کو پتہ نہیں چلے گا وقت کا، 70 سال ان کو ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتے رہیں گے۔ پھر وہاں کے گھر خوبصورت، لباس خوبصورت، ہر چیز خوبصورت۔ کچھ عرصہ جنت میں گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے، اے میرے بندو تم مجھ سے کچھ اور چاہتے ہو؟ تو جنتی کہیں گے یا اللہ آپ نے ہمیں تو چھوٹی سی خدائی دے دی، جو سوچتے ہیں ہو جاتا ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو انسان سوچے گا ہو جائے گا۔ تو اللہ سب کچھ یہاں موجود ہے۔ پھر علماء بتائیں گے کہ نہیں، ایک نعمت اور بھی ہے جس کا اللہ نے وعدہ فرمایا تھا، ابھی وہ نہیں ملی۔ تو ہم اللہ پوچھیں گے جی وہ کون سی نعمت ہے؟ تو علماء بتائیں گے کہ اللہ رب العزت نے دیدار کا وعدہ فرمایا تھا، ابھی تک اللہ کا دیدار نہیں ہوا۔ تو جن سارے اللہ کے سامنے فریاد کرنا شروع کر دیں گے، یا اللہ ہمیں اپنے دیدار سے نوازیے۔ بارش بارش وہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ جنتی کو حکم فرمائیں گے کہ میرے بندو تم میرے دیدار کے لیے تیاری کرو۔ سکوٹی والے جلدی پاس کھڑا تھا، چلو جلدی بنو جلدی۔ حضرات تشریف رکھیں، بیٹھ کے سنیں۔ اگر بارش ہوتی بھی ہے تو اللہ کی رحمت ہے، پریشان ہونے والی بات نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ بس ہم یہ دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ آپ نے ظاہر میں جیسے یہ بارش شروع فرما دی، اپنی رحمت سے اپنی رحمت کی بارش عطا فرما دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو فرماتے ہیں کہ جنتی اللہ اکبر، زندہ باد۔ امام غزالی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ جنتی اللہ تعالیٰ کے دیدار کے لیے تیاری کریں گے۔ جس طرح شادیاں ہوتی ہیں نا ہمارے گھروں میں، تو عورتیں بچوں کے کپڑوں کے لیے، اپنے کپڑوں کے لیے، زیورات کے لیے پہلے سے تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح جنتی تیاری کریں گے۔ چنانچہ ایک بازار ہوگا، حسن کا بازار، وہاں جنتی جائیں گے اور جیسا حسن سوچیں گے ان کو ویسا نصیب ہو جائے گا۔ آخرت کا بیوٹی پارلر بھی کیا خوبصورت ہوگا۔ دنیا میں تو بندے کی جیسی شکل ہے وہ بدل تو نہیں سکتی، عورتیں زیادہ سے زیادہ چہرے پہ لیپ لگا دیتی ہیں اور اپنے آپ کو خوبصورت سمجھنا شروع کر دیتی ہیں، مگر وہاں کا معاملہ الگ ہے۔ میرے بال ایسے ہوں ایسے ہو جائیں گے، میری پلکیں ایسی ہوں ویسی ہو جائیں گی، میری آنکھیں ایسی ہوں، میرے چہرے کی رنگت ایسی ہو۔ آپ سوچیں انسان کیا کیا سوچے گا
اور اس کی من پسند کا حسن اس کو مل جائے. پھر اللہ تعالیٰ ہر جنتی کے گھر میں ایک درخت ہوگا انار کا. تو جنتی آ کے اس میں سے انار توڑے گا تو اس انار کے اندر میں نیا سیرا ہو اس کو جوڑا مل جائے گا. عورتیں ایسے کپڑے پہنے گی جس میں 70,000 رنگوں کے شیڈ جھلک رہے ہوں گے. کیا خوبصورت لباس ہوں گے، زیورات ہوں گے، اور انسان اپنے آپ کو کتنا خوبصورت بنائے گا اللہ تعالیٰ کے دیدار کے لیے. پھر ایک جگہ ہوگی جنت عدن، وہاں پر دریا کے کنارے مجلس ہوگی. پہلے تو جنتیوں کو اللہ تعالیٰ کھانا کھلائیں گے. آج 7 کورس میل کہا جاتا ہے کہ 5-7 کھانے ہیں ایک بندے کے پاس. امام غزالی نے فرمایا کہ اس کھانے میں ہر جنتی کے سامنے 70,000 پلیٹیں الگ الگ کھانوں کی رکھی جائیں گی. اور یہاں تو تھوڑا سا کھا لیتے ہیں تو پیٹ بھر جاتا ہے. وہاں انسان کھائے گا پیٹ بھرے گا نا تو ڈکار آئے گی خوشبودار، اور پھر دوبارہ انسان کھانا شروع کرے گا. بھوک کی وجہ سے نہیں کھائے گا، لذت لینے کے لیے کھائے گا. تو بہت دیر تک جنتی اس کھانے کی لذت لیتے رہیں گے. پھر اس کے بعد مجلس کا آغاز ہوگا. اس مجلس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ داؤد علیہ السلام کو فرمائیں گے کہ وہ زبور کی تلاوت کروائیں. جیسے انسانوں میں اللہ نے یوسف علیہ السلام کو سب سے زیادہ حسن میں ممتاز فرمایا، آواز میں اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو سب سے زیادہ بہترین سر عطا فرمائی، لحن عطا فرمایا. اور یہ مجلس اتنی جمے گی کہ محدثین نے لکھا ہے ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ خود سورہ یاسین کی تلاوت فرمائیں. آپ سوچیں جب اللہ تعالیٰ تلاوت فرمائیں گے اور بندے سنیں گے تو کیا دوسرا مزہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ اپنا دیدار عطا فرمائیں گے. امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ دیدار عطا فرمائیں گے نا تو جیسے دنیا میں آندھی آتی ہے تو مٹی اڑتی ہے، جب اللہ تعالیٰ جلوہ دکھائیں گے تو ایک نور کی آندھی آئے گی اور ہر طرف نور ہی نور پھیل جائے. اور وہ نور جنتیوں کے چہروں کے اوپر آ کے بھی ایک جیسے گھروں کے اندر دروازوں کو وارنش کرتے ہیں تو بندے سے ہوتے ہیں، پھر اس کے اوپر ایک چیز لگاتے ہیں، اس کو لکھ کر کہتے ہیں، وہ بالکل شیشے کی طرح ہوتی ہے. اس کے کرنے کے بعد وہ دروازہ شیشے کی طرح چمک رہا ہوتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ اپنا دیدار عطا فرمائیں گے تو جنتیوں کے چہروں کے اوپر نور کی نکھر ہو جائے گی. اور امام غزالی فرماتے ہیں کہ اتنا خوبصورت چہرے ہو جائیں گے جنتیوں کے، اتنے خوبصورت کہ جب یہ لوٹ کے اپنے گھروں کو واپس آئیں گے تو جنتی مخلوق ان کے چہروں کو 70 سال ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتی رہے گی. جس پروردگار کا حسن جمال دیکھنے سے اپنا حسن اتنا بڑھ جائے گا. آپ سوچئے اللہ کا حسن جمال کیا. تو محبت کرنی ہے تو انسان اللہ رب العزت سے محبت کرے. دل یہ فیصلہ دیتا ہے کہ بھئی اگر خوبصورتی کو معیار بنانا ہے، کرائیٹیریا بنانا ہے تو اللہ سے محبت کرو کہ اس جیسی خوبصورتی کا کہیں اور تصور ہو ہی نہیں سکتا. پھر محبت کرنے کی دوسری وجہ کسی کے فضل و کمال، کسی کے اندر صفات ہو، لوگ پسند کرتے ہیں. اچھے قاری کو پسند کرتے ہیں، اچھے نعت خوان کو پسند کرتے ہیں، اچھے خطیب کو پسند کرتے ہیں. کوئی اچھا کھلاڑی ہو لوگ اسے پسند کرتے ہیں، اچھائی کی وجہ سے صفت ہوتی ہے اس کے اندر.
اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس کے کمال کا کیا کہنا، بندہ اللہ کی صفات کا احاطہ ہی نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت میں ارشاد فرماتے ہیں قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ سبحان اللہ۔ اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ساری دنیا کے سمندروں کو سیاہی بنا دیا جاتا اور ساری دنیا کے درختوں کی کلمیں بنا دی جاتی ہیں، پھر ان کلموں سے اور اس سیاہی سے تیرے رب کی تعریفیں لکھنی شروع کی جاتی، ایک وقت آتا کہ یہ سیاہی ختم ہو جاتی، یہ کلمیں ٹوٹ جاتی، تیرے رب کی تعریفیں کبھی ختم نہ ہوتی۔ بلکہ ایک جگہ فرمایا کہ جتنا دنیا میں سمندر ہے، اگر ایسے 7 سمندر اور بھی ہوتے اور اس سیاہی سے رب کی تعریفیں لکھنی شروع کی جاتی تو رب کی تعریفیں کبھی ختم نہ ہوتی۔ جب اللہ کی تعریفیں اتنی ہیں اور وہ اتنے صفات کمال والے ہیں تو محبت کرنی ہے تو انسان کس سے کرے؟ اللہ رب العزت سے محبت کرے۔ محبت کرنے کی عام طور پر تیسری وجہ کسی کا مال و منال۔ امیر آدمیوں سے لوگ تعلق جوڑنا پسند کرتے ہیں، ان کے وزٹنگ کارڈ اپنی جیب میں رکھتے ہیں اور لوگوں کو دکھاتے ہیں یہ میرے دوستوں میں ان کو بھی جانتا ہوں، میں ان سے بھی واقف ہوں، یہ ہمارے قریبی ہیں۔ ان کے مال و منال کی وجہ سے دنیا میں اللہ نے مختلف لوگوں کو مختلف خزانے عطا فرمائے۔ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ قارون دنیا کا سب سے زیادہ امیر آدمی گزرا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ یمن کا ایک بادشاہ تھا اور وہ دنیا میں سب سے زیادہ امیر آدمی گزرا ہے۔ اس کے پاس کتنا مال تھا تصور کیجئے، اس وقت دنیا میں جو سب سے امیر آدمی ہے نا بل گیٹس، اس کی ورث 87 بلین ڈالر ہے۔ 87 بلین ڈالر بہت زیادہ ہوتا ہے ایسا۔ اور وہ جو یمن کا بادشاہ تھا، کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کی ورث 300 بلین ڈالر تھی۔ وہ اتنا امیر آدمی تھا کہ حج کے لیے سفر کر چلا، اس کو کسی نے بتایا کہ لوگ غریب ہوتے ہیں، زیورات بنا نہیں سکتے اور اس وجہ سے ان کی بچیوں کی شادیاں دیر سے ہوتی ہیں۔ تو اس نے سوچا کہ میں راستے میں پیسہ تقسیم کرنے کی بجائے سونا تقسیم کروں، لوگوں کے پاس سونا ہوگا، زیورات بنا لیں گے تو بچی کی شادی ہو جائے گی۔ تو اس نے حج کے سفر میں 5000 کلو سونا تقسیم کیا۔ کتنا بڑا دل ہوگا اس کا، 5000 کلو، 5 ٹن کلو اس نے سونا تقسیم کیا غریبوں میں۔ تو یہ تو بندوں کے پاس خزانے ہیں۔ اب دنیا میں جتنے خزانے ہیں جس چیز کے بھی ہیں ان کا اصل مالک کون ہے؟ اللہ۔ جتنے دنیا میں ہیرے ہیں ان کا مالک اللہ ہے، جتنا دنیا میں سونے کی کانیں ہیں ان کا مالک اللہ، چاندی کی کانوں کا مالک اللہ، جو ماربل کی کانیں ہیں اس کا مالک اللہ، جو اور پریشس سٹون ہیں ان کا مالک اللہ۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے پاس زمین اور آسمان کے خزانے موجود ہیں۔ آپ سوچئے جنتی کو مکان ملے گا جنت میں، حدیث پاک میں آتا ہے 1 انچ سونے کی ہوگی، 1 انچ چاندی کی ہوگی۔ پورے مکان کے اوپر کتنا سونا لگے گا، اور یہ ایک جنتی۔ اربوں خربوں لوگ جنت جائیں گے، ان کا کتنا سونا ہوگا۔ اب یہ خزانے کس کے ہیں؟ اور حدیث پاک میں آتے ہیں بعض ایسے بھی جنتی ہوں گے کہ سرخ یاقوت کا بنا ہوا محل عطا کیا جائے گا۔ روبی ایک پتھر ہے سرخ قسم کا، پنک قسم کا، وہ عورتیں اپنے انگوٹھیوں میں لگاتی ہیں تو بہت خوش ہو جاتی ہیں، محفل میں دوسری عورتوں کو دکھاتی ہیں کہ میرے پاس اتنا بڑا روبی موجود ہے۔ اب چھوٹا سا روبی اتنا اس کے لیے خوشی کا باعث ہوتا ہے
اور اللہ تعالیٰ جنتی کو پورا محل عطا فرمائیں گے جو روبی کا بنا ہوا ہوگا۔ پچھلے دنوں میرے چھوٹے بیٹے نے مجھے بتایا کہ ابو جی ناسا والوں نے ایک نیا ستارہ دریافت کیا ہے، اس کا نام رکھا ہے ڈائمنڈ سٹار۔ اس کی تفصیل آپ جاننا چاہیں گے؟ میں نے کہا بیٹا ضرور جاننا چاہوں گا۔ تو اس نے مجھے نیٹ سے نکال کے دکھائی، وہ کاربن کا بنا ہوا اور فلالیس ڈائمنڈ، یعنی ایسا ڈائمنڈ کہ جس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، اور اس کی کتنی پیمائش؟ ایک سائڈ 4000 کلومیٹر لمبی، 4000 کلومیٹر ایک سائڈ اس کی ہے، اور دوسری اس سے بھی زیادہ بڑی ہے، اور اتنا بڑا وہ ڈائمنڈ ہے، اور فلالیس ڈائمنڈ۔ یہ جو فلالیس ڈائمنڈ ہے نا، یہ سارے کی طرح چمکتے ہیں روشنی میں، اس کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ چنانچہ اگر 1 کیرٹ کا ڈائمنڈ آپ خریدنا چاہیں نا تو 10 لاکھ روپے کا ملے گا، لیکن جو 2 کیرٹ کا ہے وہ 20 لاکھ کا نہیں، وہ 40 لاکھ کا، اور 3 کیرٹ کا 300 لاکھ کا، 300 لاکھ، قیمت بہت بڑھ جاتی ہے۔ جو بڑے بڑے ڈائمنڈ بادشاہوں کو دنیا میں ملے، ان میں ایک ڈائمنڈ ہے جو 87 کیرٹ کا ہے، وہ ترکی کے عجائب گھر میں آج بھی موجود ہے۔ ہم نے وہ کیرٹ دیکھا، بس آپ سمجھیں کہ اتنا بڑا وہ ڈائمنڈ ہوتا، اس کا وزن تھا 87 کیرٹ، اور باقی وہ جہاں پڑا تھا، شروع میں تو ہم سمجھے کہ انہوں نے کوئی بلب لگایا ہوا ہے، لیکن بلب نہیں تھا، روشنی پڑ رہی تھی اور جو اس سے ریفلیکٹ ہو رہی تھی، تو وہ بالکل ستارے کی طرح چمک رہا تھا۔ اب بڑے بڑے بادشاہوں کو 80 کیرٹ کا ڈائمنڈ ملا، اور یہ جو جس کا ایک سائڈ 4000 کلومیٹر ہے، یہ لاکھوں کیرٹ سے بھی زیادہ وزنی ہے۔ اب یہ خلا میں جو ڈائمنڈ پھر رہا ہے، یہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ تو پوچھنے کا ابو جی اس کی حقیقت سمجھائیں۔ میں نے کہا بیٹے مجھے تو پتہ نہیں حقیقت کیا ہے، اللہ جانتا ہے، انسان تخمینہ لگاتا ہے، اندازہ لگاتا ہے۔ میں اندازہ لگاؤں کہنے لگا، میں نے کہا مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں اپنے کسی ولی کے گھر کو ڈائمنڈ کی اینٹوں سے بننے کا حکم دیا ہوگا، اور کسی فرشتے سے ایک اینٹ ہاتھ سے چھوٹ گئی ہوگی، وہ یہاں خلا کے اندر چکر لگاتی پھر۔ یہ ایک اینٹ ہے 4000 کلومیٹر لمبی ڈائمنڈ کی لکڑی۔ تو اللہ کے خزانوں کی تو ہم تصور ہی نہیں کر سکتے۔ تو اگر مال کی وجہ سے محبت کرنی ہو تو کس سے کرے؟ خوبصورتی کی وجہ سے محبت کرنی ہے تو کس سے کرے؟ کمال کی وجہ سے کرنی ہے تو کس سے کرے؟ مال و منال کی وجہ سے کرنی ہے تو کس سے کرے؟ اور چوتھی وجہ ہوتی ہے جود و احسان، کسی کے احسانات کی وجہ سے اس سے محبت ہوتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے سرکس کے اندر لوگ شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالتے ہیں، شیر انہیں کچھ نہیں کہتا۔ ایک درندہ ہے لیکن وہ بھی اپنے پالنے والے کا خیال کرتا ہے۔ جو بندہ گوشت کھلاتا ہے وہ شیر کے اوپر کئی دفعہ سوار بھی ہو جاتا ہے۔ اگر ایک درندہ بھی اپنے محسن کی اتنی رعایت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہمارے اوپر احسانات تو انگنت ہیں۔ ہم تو سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک اللہ تعالیٰ کے احسانات میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ایک آدمی کا ایکسیڈنٹ ہوا اور اس کے آنکھ کیا یہ جو اوپر کا پردہ ہوتا ہے نا، آنکھ کا پردہ، یہ کٹ گیا۔ ڈاکٹر کے پاس گیا، ان کے لیے ہم بنا کے پردہ تو نہیں لگا سکتے، آنکھ اسی طرح ننگی رہے گی، آپ کو گزارا کرنا پڑے گا۔ اب وہ بیچارہ آنکھ اس کے اوپر پردہ نہیں ہے، تو آنکھ کے اوپر مٹی آنی شروع ہو گئی، ہوا کے اندر مٹی ہے جو میں نظر بھی نہیں آتی، جم جاتی ہے، اب آنکھ دھندلی ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر نے کہا جی جب دھندلی ہو جاتی ہے
تو آپ اس کے اوپر ڈراپ ڈالا کریں. وہ بیچارہ ہر 2-4 منٹ کے بعد آنکھ میں ڈراپ ڈالتا ہے، پھر ڈراپ ڈالتا ہے. ڈراپ ڈال کے اس کا جو یہ گوشت تھا نا یہ بھی گلنے لگ گیا، زخم بن گیا. اس نے ڈاکٹروں سے کہا کہ وہ کیا مصیبت ہے یہ؟ ان کا جناب جب بندہ آنکھ چھپکتے ہیں نا تو ہلکی سی نمی پوری آنکھ پہ آتی ہے اور آنکھ کو صاف کر دیتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا وائپر ہے جو ہر وقت چلتا رہتا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. اب چونکہ آپ کی آنکھ کا وائپر نہیں ہے آپ کو یہ پانی ڈال کے خود صاف کرنی پڑے گی. وہ کہتے ہیں کہ اس وقت مجھے احساس ہوا یا اللہ پلک کا چھپکنا کتنی بڑی نعمت ہے. تو ہم تو اللہ تعالیٰ کے نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. سچی بات ہے، اللہ تعالیٰ اگر ہمیں کھانا نہ دیتے ہم بھوکے ہوتے، پانی نہ دیتے ہم پیاسے ہوتے، صحت نہ دیتے بیمار ہوتے، اللہ لباس نہ دیتے ہم ننگے ہوتے، علم نہ دیتے ہم جاہل ہوتے، اللہ ہمیں عقل نہ دیتے ہم پاگل ہوتے، اللہ تعالیٰ ہمیں مال نہ دیتے ہم بھکاری ہوتے، اللہ گھر نہ دیتے بے گھر ہوتے، اللہ تعالیٰ اولاد نہ دیتے لاولد ہوتے، اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں عزت نہ دیتے ہم ذلیل ہوتے. آج جو عزتوں بھری زندگی گزارتے پھر رہے ہیں یہ اس مولا کا کرم اور احسان ہی ہے. تو جس مولا نے ہم پر اتنے احسانات کیے حق بنتا ہے کہ ہم محبت کس سے کریں؟ اللہ سے محبت کریں. تو چاروں وجوہات کو سامنے رکھیں تو دل گواہی دیتا ہے کہ محبت کے قابل کون ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے. اللہ سے محبت کی جائے اور ہم ٹوٹ کے محبت کریں اللہ سے. اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کو اللہ سے شدید محبت ہوتی ہے. جس بندے کے دل میں جتنی محبت ہوگی وہ اتنا خوش نصیب ہوگا، اس کا ایمان اتنا قوی ہوگا اور اللہ کے اس کو اتنا اونچا مرتبہ ہوگا. اس دنیا میں اللہ سے محبت کرنے والے کیسے کیسے گزرے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ لکھا ہے. ایک مرتبہ بکریاں چرا رہے تھے، ایک بندہ قریب سے گزرا اور گزرتے ہوئے اس نے پڑھا سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت. جب ابراہیم علیہ السلام نے اتنے پیارے لفظوں میں اللہ کی تعریف سنی نا تو دل مچل گیا. وہ تو اللہ کے خلیل تھے، کھڑے ہو گئے، اے بھائی ذرا ایک مرتبہ میرے رب کی تعریفیں پھر کر دو. اس نے کہا کہ بھائی اب مجھے تعریف کرنے پر آپ کیا دیں گے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا میری آدھی بکریاں تمہاری ہو گئی تو مجھے یہ اللہ کی تعریف پھر سنا دو. اس نے پھر یہ الفاظ بول دیے. اب جب ابراہیم علیہ السلام کو اور مزہ آیا اور لطف آیا، اے بھائی ایک مرتبہ یہ تعریف اور سنا دو. اس نے کہا آپ اس کے بدلے کیا دیں گے؟ فرمایا بھائی میری باقی بکریاں جو آدھی ہیں وہ بھی تمہاری ہو گئی، تم میرے رب کی تعریف پھر کر دو. اس نے پھر وہی الفاظ پڑھے تو ابراہیم علیہ السلام کا دل مچل اٹھا. اللہ ہوتی رہے ثنا تیرے حسن و جمال کی. یہ بندہ تیری تعریفیں کرتا رہے اور تیرا خلیل یہ تعریفیں سنتا رہے. اے بھائی میرے رب کی تعریف پھر کر دو. اس نے کہا کہ اچھا بکریاں تو ساری میری ہو گئی، اب آپ مجھے کیا دیں گے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا آپ کو بکریاں چرانے والے کسی بندے کی ضرورت ہوگی، میں ساری عمر تمہاری بکریاں چرایا کروں گا، تم مجھے یہ تعریف ایک دفعہ پھر سنا دو. تو اس نے کہا ابراہیم علیہ السلام مبارک ہو، میں فرشتہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا، جاؤ میرے خلیل کے سامنے میری تعریفیں کرو اور دیکھو میرے نام کے کیا دام لگا. جو اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں وہ یوں اللہ کے نام پہ اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں. اس دنیا میں جتنا اللہ کو چاہا گیا، جتنا اللہ سے محبت کی گئی، جتنا اللہ کی یاد میں رویا گیا، آنسو بہائے گئے، جتنا اللہ کے لیے اداس ہوئے، کوئی اور نہیں جس کے لیے مخلوق نے اتنے آنسو بہائے. یہ شان فقط اللہ ہی کی ہے.
مالک ابن دینار رحمۃ اللہ نے واقعہ لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ گرمی کا موسم تھا، میں دوپہر کو گھر سے باہر نکلا، میں نے ایک لڑکے کو دیکھا، نوجوان تھا اور ٹانگوں سے اپاہج تھا، وہ زمین کے اوپر بیٹھا اور گھسٹ گھسٹ کے چل رہا، قریب سے گزرا تو اس نے سلام کیا، میں نے دیکھا کہ گرمی کی وجہ سے نا اس کا چہرہ جھلس گیا تھا، سرخ ہو گیا تھا گرمی کی وجہ سے، جلد سرخ ہو گئی تھی اور پسینے میں ڈوبا ہوا تھا۔ تو میں نے اسے کہا کہ نوجوان تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میرا حج پہ جانے کا ارادہ ہے، حج پہ جا رہا ہوں۔ میں نے کہا ایسا کرو، تھوڑی دیر دوپہر کے وقت میرے گھر قیام کر لو، شام ہوگی پھر اپنا سفر شروع کرنا۔ اس نے کہا مالک ابن دینار، آپ پاؤں سے چلتے ہیں، جلدی جلدی سفر طے کر لیتے ہیں، میں انچ انچ گھسٹ کے چلتا ہوں، مجھے ٹائم لگتا ہے، مجھے ڈر ہے اگر میں نے رکنا شروع کر دیا تو ایسا نہ ہو کہ حج کا دن شروع ہو جائے، ایام حج شروع ہو جائے اور میں ابھی راستے میں ہی ہوں، میری حج نہ کہیں مس ہو جائے، میں رک نہیں سکتا۔ فرماتے ہیں میں نے اسے مشورہ دیا کہ بھائی تم میرے گھر ٹھہر جاؤ، میں سواری کا بندوبست کر دیتا ہوں، تم سوار ہو کے اونٹ پہ یا گھوڑے پہ سفر طے کر کے جلدی وہاں پہنچ جانا۔ کہنے لگا یہ بات سن کے اس نے میری طرف تعجب سے دیکھا، مالک ابن دینار میں تو تجھے عقلمند سمجھتا تھا، کیسی بات کر رہی؟ میں نے پوچھا کیا بات کی؟ اس نے کہا یہ بتاؤ اگر ایک غلام اپنے آقا کو ناراض کر بیٹھے اور پھر وہ فیصلہ کرے کہ میں نے اپنے آقا کو منانے کے لیے جانا ہے، بتاؤ اس کو گھسٹ کے جانا اچھا لگتا ہے یا سواری پہ سوار ہو کے جانا اچھا لگتا ہے؟ وہ رکا نہیں، وہ چلا گیا۔ مالک ابن دینار فرماتے ہیں کہ اسی سال اللہ نے میرے لیے بھی حج کا راستہ کھولا اور میں بھی حج پہ چلا گیا۔ جب 10 کا دن تھا تو اس دن شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں اور پھر قربانی کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے شیطان کو کنکریاں ماری تو میں نے دیکھا کہ ایک جگہ بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہاں مجمع کیوں لگا ہوا ہے؟ سنتے کہ ایک نوجوان دعا مانگ رہا ہے اور سب لوگ اس کی دعا سن رہے ہیں۔ میں نے کہا مجھے راستہ دو، لوگوں نے راستہ دیا، میں نے دیکھا تو وہی نوجوان زمین پہ بیٹھا ہوا تھا، احرام باندھا ہوا ہے اور اللہ سے دعا مانگ رہا تھا اور کہہ رہا تھا یا اللہ آپ کے مہربانی سے میں آپ کے گھر کا دیدار بھی کر چکا، میں نے وقوف عرفہ بھی کر لیا، وقوف مزدلفہ بھی کر لیا اور آج میں نے شیطان کو کنکریاں مار کے اپنی برات کا اظہار بھی کر دیا۔ اے اللہ اب قربانی کا وقت آ گیا ہے، یہ جتنے لوگ میرے گھر کھڑے ہیں یہ اپنے خیموں میں جائیں گے اور جا کے جانور قربان کریں گے، اور اے اللہ تو جانتے ہیں میں تو فقیر آدمی ہوں، میرے پاس قربانی کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اے اللہ تو میری طرف سے میری جان کے ہدیے کو قبول فرما لے۔ اس نوجوان نے یہ بات کہہ کے کلمہ پڑھا اور وہیں پر اپنی جان اللہ کے سپرد کر دی۔ اللہ کے چاہنے والے ایسے بھی دنیا میں گزرے ہیں جو اللہ سے اتنی محبت کرتے تھے۔ حضرت شیخ عبد السلام نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں ایک باندی لے کے آیا، پتلی دبلی سی تھی، سارا دن وہ گھر کے کام کرتی اور جب رات عشاء کا وقت ہوتا تو میرے پاس آتی، آپ کو میری ضرورت ہے؟ میں کہتا نہیں، تو وہ وضو کر کے مصلی کے اوپر کھڑی ہو جاتی اور ساری رات تہجد پڑھتی رہتی۔ کہتے ہیں ایک رات میری آنکھ کھلی، اس وقت وہ دعا مانگ رہی تھی، اور دعا کیا مانگ رہی تھی؟ اللہ آپ کو مجھ سے محبت رکھنے کی قسم، اللہ آپ کو مجھ سے محبت رکھنے کی قسم، واسطہ۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اسے کہا یہ لڑکی یوں کو اللہ جو میں آپ سے محبت کرتی ہوں آپ کو اس محبت کا واسطہ، تو وہ مجھ سے ناراض ہونے لگی، کہنے لگی نہیں میں نے کہہ رہی ہوں ٹھیک کہہ رہی ہوں، اگر اللہ مجھ سے محبت نہ کرتے مجھے مصلی پہ یوں ساری رات نہ بٹھاتے اور تجھے یوں میٹھی نیند نہ سلا دیتے۔
مجھ سے محبت ہے کہ مجھے مصلی پہ بٹھایا ہوا ہے، اللہ مجھ سے محبت آپ رکھتے ہیں، اس کا واسطہ۔ پھر اس کے بعد اس سے دعا مانگی، یا اللہ میری اور آپ کی محبت اب تک مخلوق سے اوجھل تھی، کسی کو پتہ نہیں تھا، اب اس بندے کو میری محبت کا پتہ چل گیا، اب میں دنیا میں رہنا پسند نہیں کرتی، اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے۔ یہ کہہ کر اس نے کلمہ پڑھا اور وہیں مصلی پر فوت ہو گیا۔ اللہ سے اس طرح محبت کرنے والے لوگ بھی دنیا میں آئے ہیں۔ یہ اللہ کی محبت اتنی قیمتی چیز ہے، اتنی قیمتی چیز ہے کہ حضرت مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، اگر کسی بندے نے پوری زندگی میں ایک مرتبہ محبت کے ساتھ اللہ کا نام لیا، اللہ دل کی گہرائیوں سے محبت سے لے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر پوری زندگی میں ایک مرتبہ کسی بندے نے دل کی گہرائی سے محبت سے اللہ کا نام لیا، اس ایک عمل کی وجہ سے کبھی نہ کبھی اس کو اللہ جہنم سے ضرور آزاد کرنا ہے۔ اگر ایک مرتبہ اللہ کا نام لینے پر جہنم سے آزادی مل جائے گی تو آپ سوچئے پھر ہم کیوں نہ اللہ کا نام ہر وقت پکاریں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ نے یہ بات لکھی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ اعلان کرے گا، اللہ سے محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ اربوں خربوں لوگ کھڑے ہو جائیں گے، ہم اللہ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ اور جب وہ لوگ کھڑے ہوں گے تو اللہ فرمائیں گے، ہاں یہ میرے لیے تہجد پڑھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، تلاوت کرتے تھے، شریعت کے مطابق زندگی گزارتے تھے، یہ اپنی بات میں سچے ہیں، یہ مجھ سے محبت کرنے والے ہیں، اب ان سے حساب لیتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، اعلان کر دو یہ سب بلا حساب جنت میں داخل ہو۔ اور واقعی جہاں محبت ہو وہاں حساب لیتے ہوئے بندے کو حیا آتی ہے۔ بلے شاہ ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کے پنجابی زبان میں عجیب اشعار ہے، فرماتے ہیں کورے کاغذ کتاب نہ ہوں گے، اگر صاف کاغذوں کو میں کتاب کی شکل میں جلد بنا دوں تو اس کو کتاب تو نہیں کہے گا، اس میں تو کچھ بھی لکھا ہوا نہیں ہے۔ کورے کاغذ کتاب نہ ہوں دے تے سارے پھول گلاب نہ ہوں دے، سارے پھول گلاب کے پھول نہیں ہوتے، کوئی بھی پھول گلاب کا پھول ہوتے ہیں۔ کورے کاغذ کتاب نہ ہوں دے تے سارے پھول گلاب نہ ہوں دے تے جے کر یاری لائیے بلیا تے یارہ نال حساب نہ ہوں دے۔ اے بلے شاہ اگر کسی سے یاری لگاؤ تو پھر یار سے حساب لیتے ہوئے شرم آتی ہے۔ جو بندہ اللہ سے محبت کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کے حساب لیتے ہوئے شرمائیں گے، اللہ حساب لیے بغیر اس کو جنت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے ان بندوں میں شامل فرمائے اور اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے لبریز فرمائے، اور جو زندگی کے دن باقی ہیں ہم اللہ کی محبت میں گزار کے اس دنیا میں۔ آج دنیا میں اللہ سے مال و دولت مانگنے والے بڑے، اچھا عہدہ مانگنے والے بڑے، خوبصورت بیوی مانگنے والے بڑے، اچھی نوکری مانگنے والے بڑے، لیکن آج اللہ سے اللہ کی محبت کرنے والے بہت کم۔ آپ نے دیکھا ہے کوئی نوجوان تہجد کے وقت میں آنکھوں سے رو رہا ہو، اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت چاہتا ہوں، میرے دل کو اپنی محبت سے بھر دیجئے، طلب ہی نہیں رہی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں طلب بھی عطا فرمائے اور اپنی محبت سے ہمارے دلوں کو لبریز ہی فرمائے۔ جب یہ محبت دل میں آ جائے گی نا پھر نماز کا صحیح مزہ ہے۔ آج ہم تو نماز پڑھتے ہیں نا ثواب کی خاطر، اور جی اشراق پڑھ لو ایک حج ایک عمرے کا ثواب ملے گا، تو ثواب سنتے ہیں اور ہم اشراق پڑھ لیتے ہیں۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ ثواب کی وجہ سے نہیں پڑھتے، وہ تو محبت میں ثواب کی وجہ سے پڑھا کرتے ہیں۔ بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے
ہم ثواب و عذاب کیا جانیں، کس میں کتنا ثواب ملتا ہے، عشق والے حساب کیا جانے۔ عشق والے کو کیا پتہ ہے بات، وہ تو اللہ کی محبت میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایک نماز پڑھتے ہیں دوسرے کے انتظار شروع، پھر دوسرے پڑھتے ہیں تیسرے کے انتظار شروع۔ نبی علیہ السلام بلال اللہ کو فرمایا کرتا تھا، ارحنی یا بلال، بلال اذان دے، میرے دل کو ٹھنڈک پہنچا، دل کو سکون ملتے ہیں نماز پڑھ کے، محبت کی وجہ سے۔ چنانچہ کسی شاعر نے بڑے محبت بڑے اشعار لکھی ہے، بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجاب آنا، بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجاب آنا، آ دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جان آنا۔ کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے ہمیں دیوانہ۔ دنیا میں مجھے تم نے اپنا تو بنایا ہے، محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ۔ اور ایک شعر تو بہت ہی اچھا شعر کا ہے، عجیب شاعر کہتا ہے، کیا لطف محشر میں شکوے کیے جاؤں، کیا لطف محشر میں شکوے کیے جاؤں، وہ ہنس کے کہے جائیں دیوانہ ہے دیوانہ۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی ایسی دیوانی والی محبت عطا فرمائے۔ عربی کے چند اشعار ہیں، واللہ ما طلعت شمس ولا غربت الا وانت فی قلبی ووسواسی۔ اللہ کی قسم نہ سورج کبھی طلوع ہوا نہ کبھی غروب ہوا، مگر اے میرے محبوب میرے دل میں اور میرے خیال میں ہر وقت تو ہی ہوتا ہے۔ وَلَا جَلَسْتُ إِلَىٰ قَوْمٍ أُحَدِّثُهُمْ إِلَّا وَأَنْتَ حَدِيثِي بَيْنَ جُلَّاسِي۔ اور اللہ کی قسم میں اپنے دوستوں کی محفل میں کبھی نہیں بیٹھا، مگر اس محفل میں میرا تذکرہ تیری ذات ہی تو ہوتی ہے۔ وَلَا هَمَمْتُ بِشُرْبِ الْمَاءِ مِنْ عَطَشٍ إِلَّا رَأَيْتُ خَيَالًا مِنْكَ فِي الْكَأْسِ۔ اور اے محبوب میں نے کبھی پیاس کی حالت میں پانی نہیں پیا، مگر اس حال میں کہ پیالے کے اندر میں تیری تصویر کو ڈھونڈتا پھر رہا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی ایسی سچی محبت عطا فرمائے، ایک دن اس محبت میں اگر گزر گیا تو ہماری آخرت سنور گئی۔ آج کے اس عظیم مجمع میں سب حضرات اللہ سے اللہ کی محبت مانگیے، اے اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما دے، اور اللہ آپ کی محبت کے بغیر میں کیا جینا۔ حضرت مفتی تقی عثمانی نعمت برکاتہم کے بہت خوبصورت اشعار ہے، فرماتے ہیں محبت کیا ہے دل کا درد سے معمور ہو جانا، محبت کیا ہے دل کا درد سے معمور ہو جانا، متائے جہاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا، قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی حوث کیسی، قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی حوث کیسی،
یہاں پر این منزل ہے ختم سے چور ہو جانا، یہاں پر سر سے پہلے دل کا سودا شرط ہے یارو، کوئی آسان نہیں ہے سرمد و منصور ہو جانا۔ بسا لینا کسی کو دل میں دل کا ہی کلیجہ ہے، دل کا کلیجہ کا مطلب یہ دل کا ہی کام ہے کہ بندے کا دل اپنے اللہ کو بسا لیتا ہے۔ سمجھنے کے لیے میں اس کو تھوڑا سا اکلب تبدیل کر کے پڑھتا ہوں، میری اوقات تو نہیں کہ ایسا کر سکوں، مگر سمجھنے کی خاطر کہہ رہا ہوں۔ بسا لینا کسی کو دل میں دل کا کارنامہ ہے، بسا لینا کسی کو دل میں دل کا کارنامہ ہے، پہاڑوں کو تو بساتا ہے جل کر دور ہو جائے۔ پہاڑ کے اوپر ایک مرتبہ تجلی پڑی تھی اور وہ جل کر کوئلہ بن گیا تھا۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے کوئی دور دیکھنے کا موقع عطا فرمایا، اتنا بڑا پتھر آپ ایک انگلی پر یوں اٹھا سکتے ہیں، جل کے کوئلہ بنا ہوا ہے پتھر، ہم حیران ہو گئے دیکھ کے۔ تو ایک دفعہ تجلی پڑی اور وہ پہاڑ جل گیا، اور امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بعض دوستوں کے دلوں پر ایک دن میں 70 مرتبہ تجلی ڈالتے ہیں، اور بندے کا دل اس تجلی کو برداشت کر جاتا ہے۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے۔ اچھا مفسرین نے ایک عجیب نقطہ لکھا ہے کہ پہاڑ جل کے دور کیوں بن گیا؟ وہ فرماتے ہیں کہ پہاڑ نے یہ سوچا کہ میرے نصیب کھلے ہیں، اللہ کی پردوں کے بغیر تجلی میرے اوپر پڑ رہی ہے، اب اگر میں اسی حالت میں رہا تو تجلی میری سطح کے اوپر آئے گی اور منعکس ہو کے واپس چلی جائے گی، تو میرے جو اوپر کے ذرات ہیں نا ان کو تجلی پانے کا موقع ملے گا، جو اندر کے ذرات ہیں وہ محروم ہو جائیں گے۔ تو پہاڑ نے فیصلہ کیا اللہ تیری تجلی پڑ رہی ہے، میں چورا چورا ہو جاتا ہوں، ریزہ ریزہ ہو جاتا ہوں، تاکہ میرے ہر ذرے کو تیری تجلی حاصل کرنے کا موقع ملے۔ بس آج کے مجمع میں ہم اللہ تعالیٰ سے یہ فریاد کرتے ہیں کہ اے اللہ ایک مرتبہ محبت کی نظر آپ اس مجمع پہ ڈال دیجیے، ایک مرتبہ اللہ، ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ۔ آمین۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی نے مجنون کو دیکھا ریت کے اوپر انگلی سے کچھ لکھ رہا تھا، پھر مٹا دیتا ہے، پھر لکھتا ہے، پھر مٹا دیتا ہے۔ تو کسی نے پوچھا کہ مجنون تو کس کے نام بیٹھا خط لکھ رہا ہے ریت کے اوپر؟ تو مجنون نے کہا کہ میں کسی کو خط نہیں لکھ رہا، لیلا سے میرا دل اداس ہے، میں اس کا نام لکھتا ہوں اور اس کا نام لکھنے سے میرے دل کو تسلی مل جاتی ہے۔ تو اگر ایک مخلوق کی محبت میں مجنون کا یہ عالم تھا کہ اس کا نام لینے سے تسلی ہو جاتی ہے، تو مولانا فرماتے ہیں عشق مولا پہ کمد لیلا بور، کیا مولا کا عشق لیلا کی محبت سے بھی گیا گزرا ہے کہ تمہیں اس کا نام لے کے تسلی نہیں ہوتی؟ اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے لبریز فرمائے اور قیامت دن اللہ ہمیں اپنی محبت کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حدیث والے ساتھی جلدی 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 جن طلباء نے اس سال جامعہ عبداللہ بن مسعود میں دورہ حدیث شریف پڑھا
ان سے گزارش ہے قریب ہو جائیں، اور جامعہ کی طرف سے انہیں جو انعام کتابیں ملی ہیں وہ حضرت سے وصول بھائی صاحب حضرات اطمینان سے تشریف رکھیں، ترکیب سے سٹیج پر کھڑے ہونے والے حضرات بھی بیٹھے ہیں، سب تشریف رکھیں، حضرت کی زیارت فرماتے رہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مولوی عبدالوحید، مولوی عبدالوحید، مولوی شاہد محمود، جامعہ کی طرف سے معارف القرآن فتاوی دارالعلوم دیوبند ان فضلاء کو دیا گیا ہے۔ سب حضرات بیٹھے بھائی، الدعاء مخ العبادت، دعا عبادت کا مغز اور نچوڑ ہے، اصل تو دعا ہے، انشاءاللہ حضرت دعا ارشاد فرمائیں گے۔ سب حضرات بیٹھے، قبولیت کا وقت ہے، اللہ والوں کی دعا اللہ قبول فرماتے ہیں۔ سب حضرات بیٹھے، کوئی نہ جائے بھائی، دعا ہوگی، بعد میں نشست ہوگی۔ مولوی شاہد محمود، مولوی محمد کامران وزیر، مولوی حسین احمد مدنی، مولوی سمیع اللہ، مولوی محمد سیف اللہ، مولوی محمد اختر، مولوی محمد حسین، مولوی غلام سرور، مولوی شبیر احمد عثمانی، مولوی محمد عبداللہ، درجہ موقوف والے موقوف گرے والے طلباء آئیں اور حضرت سے مشافہ کریں اور مظاہر حق انعام ملے۔ درجہ موقوف رہے مولوی حزب اللہ، مولوی محمد عرفان، مولوی محمد فہد۔ بھئی کارکن حضرات اتنے میں قاری محمد وقاص صاحب کو اور مفتی سعید ارشد کو سٹیج پہ لائیں۔ مولوی محمد فہد، بھئی سارے حضرات بیٹھے۔ الدین کلہ ادب، دین ادب کا نام ہے، سب حضرات بیٹھ جائیں بھئی، ورنہ کارکن حضرات آپ کو بٹھائیں گے۔ سب حضرات ایک منٹ پہ بیٹھ جائیں، حضرت کا حکم ہے، سب بیٹھ جائیں ماشاءاللہ۔ مولوی کلیم اللہ، مولوی محمد دلشاد، مولوی عبدالماجد، مولوی عبدالمنان، مولوی محمد اکرم، مولوی محمد اسلم، مولوی محمد امتیاز، مولوی محمد سلیم، مولوی محمد دین مومن، مولوی محمد مومن، مولوی محمد یونس، مولوی عبدالرحمن۔ درجہ تخصص والے آپ کے مسائل اور ان کا حل یہ کتاب اٹھائیں اور حضرت سے مصافحہ کریں۔ مولوی احسان الرحمن، مولوی محمد اسد ندیم، مولوی محمد طارق، مولوی محمد اسعد مدنی۔ آگے سب حضرات تشریف رکھیں، آپ حضرات کی خوش نصیبی ہے، انشاءاللہ خطبہ حضرات کے بیانات ہوں گے، تلاوت ہوگی، نظم ہوگی، جیسے جامعہ کا اجتماع سحری تک ہوتا ہے آپ کو خوشخبری دی جاتی ہے۔ انشاءاللہ سحری کو آخری دعا حضرت دعوت برکاتہ العالیہ خود فرمائیں گے۔ سحری تک جاگنا ہے، ہاں انشاءاللہ حضرت آخری دعا فرمائیں گے، انہوں نے قبول فرمائی ہے حضرت پیر سیف الرحمان صاحب درخواستی کی گزارش پر، اس لیے آپ سب حضرات اطمینان سے بیٹھیں۔ اب تلاوت ہوگی اور انشاءاللہ جلسے کی کارروائی شروع ہوگی۔ حضرت انشاءاللہ سحری کے وقت پھر تشریف لائیں گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بھئی کارکن حضرات مفتی سعید ارشد صاحب اور قاری محمد وقاص صاحب کو جلد لائیں۔
ज़बरदस्त तशरीफ रखें। जमीयत उलमा इस्लाम के रूह रवां, जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी, जबल इस्तिक़ामत, बदल हुर्रियत, हम सब के दिलों की धड़कन, हज़रतुल अल्लामा मौलाना अब्दुल रऊफ़ फारूकी साहब दामत बरकातहुल आलिया, मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान, बग़ैर किसी ताख़ीर के आप हज़रात से मुखातब होंगे। आलम इस्लाम के अज़ीम सियासी रहनुमा, बदल हुर्रियत, ज़ैग़म इस्लाम, क़ाइद उलमाए हक़, जमीयत उलमा इस्लाम के तर्जमान, हम सब के दिलों की धड़कन, हज़रतुल अल्लामा मौलाना अब्दुल रऊफ़ फारूकी साहब दामत बरकातहुल आलिया, मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान। गुज़िश्ता साल का खिताब आपको याद होगा। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे गरज रहे थे जिस तरह शेर ललकारता है, और हज़रत की वो बातें आज तक साथियों को याद हैं। इंशाअल्लाह गुज़िश्ता साल की तरह अब भी तारीख़ी बयान होगा। तशरीफ़ लाते हैं जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के रूह रवां, हम सब के दिलों की धड़कन, हज़रत मौलाना अब्दुल रऊफ़ फारूकी साहब। अमीरुल मुजाहिदीन हज़रत मौलाना अब्दुल जब्बार साहब दामत बरकातहुल आलिया सदैव पे तशरीफ ला चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुल व ख़ातमिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहि नुजूमिल हुदा। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनल आक़िब वल आक़िबुल्लज़ी लैसा बअदहु नबी। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल जिहादु माज़िन मुद्बअतनी अल्लाहु इला अन युक़ातिल आखिर हादिहिल उम्मतिद दज्जाल ला युक़तिलुहु जौरु जाइन वला अदलु आदिल। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। वाजिबुत तकरीम उलमाए कराम, मशाइख़ इज़ाम, काबिल सद एहतराम हाज़रीन जलसा और अज़ीज़ तलबा, जामिया अब्दुल्ला बिन मसऊद का सालाना अज़ीमुश्शान इज्तिमा आज तीसरे रोज़ आखिरी नशिस्त के तौर पर जारी है।
مخدوم العلماء حضرت مولانا مفتی حبیب الرحمان صاحب درخواستی دامت برکاتہم کی توجہات سے اور ان کے تمام رفقا کی محنت سے یہ اجتماع ہم سب کے ایمانوں کو جلا بخشتا ہے، روح میں ایک حرارت پیدا کرتا ہے اور ہمارے جذبے جوان ہوتے ہیں۔ آپ سب حضرات علماء کرام کے بیانات سن رہے ہیں اور ابھی آپ نے پیر طریقت شیخ المشائخ حضرت مولانا پیر حافظ ذوالفقار احمد صاحب کا بیان سنا ہے۔ یہ روح میں اتر جانے والے بیانات ہیں اور ان بیانات کے بعد ایمان تازہ ہوتا ہے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جد و جہد کا ولولہ پیدا ہوتا ہے۔ آج کا اعتقادی موضوع ہے عقیدہ۔ میں انتہائی اختصار کے ساتھ اسی موضوع پر گفتگو کروں گا، اس کی اہمیت آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا اور عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے ہم پر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ان ذمہ داریوں کا ذکر کرتا ہوں۔ آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ اللہ ہر چیز کے بارے میں اچھی طرح جانتا ہے۔ سید الکونین والثقلین، سید الانبیاء والمرسلین، سید الاولین والآخرین، خاتم النبیین والمعصومین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جملہ تلاوت کیا ہے۔ پیغمبر دو عالم نے اپنے نام بیان کیے، ان لی اسماء، انا محمد، انا احمد، انا الماحی، انا الحاشر، اور اس کے آخر میں فرمایا کہ انا العاقب، میرا ایک نام العاقب ہے، والعاقب الذی لیس بعدہ نبی، اور عاقب وہ ہوتا ہے جس پر نبوت کے سلسلے ختم ہو جائیں اور ان کے بعد کوئی نبی نہ ہو۔ قرآن مجید کی 100 آیات ہیں جو دلیل بنتی ہیں، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 200 احادیث سے عقیدہ ختم نبوت ثابت ہے، اور امت کا سب سے پہلا اجماع اسی بات پر ہوا ہے کہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک اب کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ آخری نبی ہیں، اب کسی کو نبوت نہیں دی جائے۔ شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری نور اللہ مرقدہ جو
اس ملک میں جمعیت علماء اسلام کے پہلے امیر تھے، ان کی انجمن خدام الدین کے زیر انتظام لاہور میں ایک عظیم الشان جلسہ ہوا جس میں علماء کی بہت بڑی تعداد موجود تھی۔ امام المحدثین حضرت مولانا سید محمد انور شاہ صاحب کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بلا کر اسٹیج پہ کھڑا کر کے انہیں امیر شریعت کا لقب دیا اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور انہیں عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے اس محاذ پر کھڑا کروایا۔ شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی نور اللہ مرقدہ نے سورہ الاعراف کی اس آیت کے ضمن میں جس میں فرمایا کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض، لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کا شہنشاہ مطلق ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول مطلق ہے۔ رسول مطلق کسے کہتے ہیں؟ حجت الاسلام والمسلمین حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحذیر الناس میں لکھا ہے کہ جس پر نبوتوں کے تمام کمالات اور تمام سلسلے مکمل کر دیے جائیں اور یہ ذات صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور اس کا معنی یہ ہے کہ تمام انبیاء اور پیغمبر دو عالم کے درمیان نسبت یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم موصوف بوصف نبوت بالذات ہے اور آپ کے علاوہ تمام انبیاء موصوف بوصف نبوت بالعرض ہے۔ خود معنی بیان فرمایا کہ سب انبیاء کی نبوت پیغمبر دو عالم کی نبوت کا فیض ہے، لیکن پیغمبر دو عالم کی نبوت کسی کا فیض نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے براہ راست ان کو نبوت عطا فرمائی۔ اسی بنیاد پر امت کا یہ عقیدہ تھا، ہے اور رہے گا کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد اب قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ لیکن سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی کہ سَيَكُونُ بَعْدِي كَذَّابُونَ دَجَّالُونَ ثَلَاثُونَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي۔ میرے بعد 30 کذاب دجال آئیں گے، ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے، لیکن اچھی طرح کان کھول کر سن لو، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ پہلا کذاب دجال خود پیغمبر دو عالم کی حیات طیبہ میں سامنے آیا، اسے مسیلمہ کذاب کہا گیا۔ امیر المومنین خلیفۃ النبی بلا فصل وصی رسول سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے خلاف جہاد کے لیے، قتال کے لیے لشکر روانہ کیا۔ کتنے حفاظ اس میں شہید ہوئے، جانوں کی قربانی دی گئی، لیکن جب تک اس فتنے کا استیصال نہیں کر دیا گیا، یہ فتنہ ختم نہیں ہوا، اس وقت تک سیدنا صدیق اکبر چین سے نہیں بیٹھے۔ یہی امت میں روایت بن گئی۔ آج ہمارے سامنے ایک بہت بڑا فتنہ ہے جسے ہم فتنہ مرزائیت کہتے ہیں، قادیانیت بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی جو ہمارے اس پنجاب کے
ایک علاقے مشرقی پنجاب میں پیدا ہوا اور اس نے کئی دعوے کیے. کبھی اس نے کہا کہ میں مجدد ہوں، کبھی اس نے کہا کہ میں مہدی ہوں، کبھی اس نے کہا کہ میں مسیح موعود ہوں، کبھی اس نے کہا کہ میں ذلی بروزی نبی ہوں، غیر تشریعی نبی ہوں. اور پھر ایک وقت آیا جب اس نے دعویٰ کیا کہ میں صاحب شریعت نبی ہوں، مجھ پر اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہوتی ہے اور مجھے نبی بنا دیا گیا. سن 1908 میں وہ لاہور میں مرا. اس کی میت لے جا کر قادیان میں دفن کی گئی. امت مسلمہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے قادیانی سلسلے کا تعاقب کرتی رہی اور پھر پاکستان بننے کے بعد پاکستان کی اسمبلی نے سن 1974 میں امت کے مطالبے پر مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے ماننے والوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا. ہم نے یہ سمجھا کہ اب یہ فتنہ ختم ہو گیا. جو جماعتیں، جو ادارے تحفظ ختم نبوت پر کام کر رہے ہیں، انہوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد کہی اور یہ سمجھ لیا کہ اب قادیانی فتنہ دفن ہو چکا. لیکن آج غلام احمد قادیانی کو مرے ہوئے 108 برس ہو گئے ہیں. اس کی ذریت موجود ہے، اس کا پھیلایا ہوا فتنہ موجود ہے اور وہ فتنہ نئے سے نئے فتنے پیدا کر رہا. جس طرح حضرت مولانا فہیم الحسن تھانوی نے ان طلباء سے گفتگو کی ہے کہ جو اب میدان میں اتر رہے ہیں، فارغ التحصیل ہوئے ہیں، انہیں بڑی نسبت حاصل ہوئی ہے. حضرت پیر صاحب سے انہوں نے مصافحہ بھی کر لیا ہے. اب وہ اگلے لمحے میدان میں اتر رہے ہیں. میں انہیں ایک دو فتنوں کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ ان فتنوں کا تعاقب آپ کی ذمہ داری کس طرح بنتی ہے. غلام احمد قادیانی ایک تحریک بن گئی. اس نے دعویٰ نبوت کیا. پہلے اس نے کہا کہ میں مجدد ہوں اس لیے کہ سرور دو عالم کی یہ حدیث اس کے علم میں تھی کہ ان اللہ یبعث علی رأس کل 100 سنة من یجدد لها دینها. ہر صدی کے سرے پر اللہ تبارک و تعالی ایک آدمی کو کھڑا کرے گا جو مجدد ہوگا دین کا. اس نے کہا وہ مجدد میں. وہ حدیث اس کے علم میں تھی کہ ایک مہدی آئے. وہ حدیث تو بڑی واضح ہے، مہدی کا تصور بڑا واضح ہے. میں آپ کو سبق پڑھا رہا ہوں، توجہ سے سنیں. وہ تصور بڑا واضح ہے. مہدی کا ایک تصور وہ ہے جو روافض پیش کر رہے ہیں، شیعہ پیش کرتے ہیں. ایک تصور اور عقیدہ وہ ہے جو اہل سنت کے یہاں مسلمہ ہے. سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے حضرت حسن کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ان ابنی ھذا سید. ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے. اور فرمایا کہ المہدی منی من صلب ابنی ھذا، مہدی میرے خاندان میں سے ہوگا اور میرے اس بیٹے کی نسل میں سے ہوگا. وہ حسنی ہوگا. شیعہ جس مہدی کا تصور پیش کرتے ہیں وہ امامت معصومہ 12 اماموں کا، وہ حضرت حسین، حضرت زین العابدین، حضرت امام باقر سے چلاتے چلاتے حسن عسکری تک وہ حسینی ہے. لہذا اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان مہدی کے سلسلے میں یہ بنیادی اختلاف. غلام احمد قادیانی نے کہا کہ وہ مہدی جس کے بارے میں حضور نے کہا تھا وہ تو غلط ہے، وہ حدیث غلط ہے.
اس لیے کہ وہ خونی مہدی ہوگا، وہ جنگجو مہدی ہوگا۔ میں نادان مسلمانوں کو خونی مہدی کے تصور سے نکالنا چاہتا ہوں، وہ مہدی مہدی۔ اسی طرح مسیح کے بارے میں ہمارا عقیدہ اہل سنت کا ہے، اسلام کا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو زندہ آسمانوں پہ اٹھایا، وہ موجود ہیں، قیامت کے قریب آئیں گے، نازل ہوں گے، شام کی دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینار پر اتریں گے۔ میں انشاءاللہ سیاسی گفتگو نہیں کروں گا، مولانا اسماعیل شاہ آبادی کا مضمون مکمل ہو گیا ہے، میں اس پہ گفتگو نہیں کر رہا۔ شام جہاں حضرت مہدی نے بھی پہنچنا ہے، یہ تمام مجاہدین بھائی صاحب جن کو تیار کر رہے ہیں اور ہم بھی اس کی تیاری کر رہے ہیں، اگر ہماری زندگی میں ہوا تو بھائی صاحب بھی وہاں ہوں گے، میں بھی وہاں ہوں گا۔ وہ شام کا میدان تیار ہوگا۔ جنگ جاری ہے، اور جنگ اس طرح جاری ہے کہ جیسے ملا عمر مجاہد امیر المومنین نے اس وقت کہا تھا کہ جب انہوں نے قندھار سے بھی ایک حکمت عملی کے تحت اپنی حکومت کے ختم کرنے کا اعلان کیا، تو یہ کہا کہ ابھی دنیا یہ فیصلہ نہ کرے کہ شکست کسے ہوئی اور فاتح کون ہے۔ بلا شبہ ہم پر بارود برسایا گیا، ہمارے پرچے اڑ گئے، چیتڑے اڑ گئے، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، آبرو لوٹی گئی، اور جو کچھ ہوا وہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے۔ ہم یہاں سے بھی پیچھے ہٹ رہے ہیں، لیکن دنیا ابھی یہ فیصلہ نہ کرے کہ فتح شکست کیسے ہوئی، کون فاتح اور کون شکست ہے۔ اس لیے کہ فتح اور شکست کے فیصلے جنگ ختم ہونے کے بعد ہوتے ہیں، اور جنگ ابھی جاری ہے۔ شام کے اہل سنت سیدنا ابوبکر صدیق کے بیٹے، فاروق اعظم کے بیٹے، عثمان ذو النورین کے بیٹے، علی المرتضیٰ کے بیٹے، معاویہ کے بیٹے، وہ ایک جنگ کی حالت میں ہیں۔ بے شک وہ نہتے ہیں، ان پر بارود برسایا جا رہا ہے، لیکن وہ جنگ ہے۔ جنگ یہ ہے کہ آج اگر وہ مان لیں، ہتھیار پھینک دیں، ہاتھ کھڑے کر لیں، جسے تسلیم کہتے ہیں، وہ کر لیں کہ ہم نصیری مذہب اختیار کرتے ہیں، تو آج ان پر بارود برسانا جانا ختم ہو جائے گا۔ لیکن وہ سینہ تان کر کھڑے ہیں کہ تم عبداللہ بن سبا کی اولاد ہو، ہم ابو بکر اور عمر کی اولاد ہیں، ہم تمہارا مقابلہ کریں گے، ہم تم سے جنگ لڑیں گے، ہم سارے کے سارے مار جائیں، لیکن ہم تمہارے سامنے ہتھیار نہیں پھینکیں گے۔ یہ جنگ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مجاہدین اسلام، مجاہدین اسلام، سالانہ اجتماع جامعہ عبداللہ بن مسعود۔ تو حضرت مسیح ابن مریم نے دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینار پر اترنا ہے، امام مہدی کے پیچھے پہلی نماز پڑھنی ہے، اور اس کے بعد یہود و نصارہ سے ایک جنگ ہونی ہے جسے الملحمہ پیغمبر دو عالم نے فرمایا، عالمی جنگ، جس کے بعد فیصلہ ہو جائے گا۔ اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں فرمایا کہ وہ آئیں گے، یکسر الصلیب، صلیب کو توڑ دیں گے، خاتمہ ہو جائے گا، نہ کسی قبرستان پر، نہ کسی گرجے پر، نہ کسی گھر پر اس کے صلیب نہیں لٹکائی جائے گا۔ یقتل الخنزیر، خنزیر کا قتل عام ہو جائے گا، خاتمہ ہو جائے گا۔ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ، جزیہ ختم ہو جائے گا۔ اس وقت تک سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جملہ میں پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے یہ کہ غلام احمد قادیانی نے دعویٰ کر دیا کہ وہ مسیح کو مر گیا ہے، اور کشمیر میں اس کی قبر ہے ابن مریم۔ یہودیوں کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم اس کو صلیب پہ دیا، مر گیا۔ عیسائیوں کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ صلیب پہ دیا گیا، مر گیا، تیسرے دن زندہ ہو گیا۔ قادیانیوں کا دعویٰ ہے کہ وہ اس وقت نہیں مرا، وہ وہاں سے چلتا چلتا کشمیر میں آیا، یہاں مر گیا، یہاں اس کی قبر ہے۔ اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ ما قتلوہ یقینا بل رفعہ اللہ الیہ،
मा क़तलूहु व मा सलबूहु वलाकिन शुब्बिह लहुम, ना उसको कत्ल किया गया ना उसको सलीब पे दिया गया, बल रफ़अहुल्लाहु इलैहि, अल्लाह ताला ने उसको आसमानों पर उठा लिया। व इन मिन अहलिल किताब इल्ला लियुमिनन्ना बिही क़ब्ल मौतिही व यौमल क़ियामति यकूनु अलैहिम शहीदा। ये हमारा अक़ीदा है। गुलाम अहमद कादियानी ने कहा कि वो मसीह जिसका तज़किरा अहादीस में मौजूद है वो इब्ने मरियम नहीं है, वो तो मर गया है, वो मसीह मऊद में है। मकसद क्या था? दावाए नबुव्वत का और इन तमाम अहादीस को अपने हक में इस्तेमाल करने का उसने खुद तस्लीम किया कि एक तो उम्मत में तफरीक पैदा हो और एक जिहाद का तसव्वुर खत्म हो। जिहाद का तसव्वुर छोड़ दो है दोस्तों, अब जिहाद का ख्याल, ये उसने कहा। और कहा कि मैंने इतनी किताबें लिखी हैं बरतानवी साम्राज्य के हक में, उनके दिफा के लिए, कि अगर उन सबको जमा किया जाए तो 50 अलमारियां भर सकती है। मशरक़ और मगरब में, अरब व अजम में मैंने उसमें ज़िक्र को फैलाया। जिहाद का अकीदा, जिहाद के तसव्वुर को खत्म करने के लिए गुलाम अहमद कादियानी को खड़ा किया गया नबुव्वत के दावे के लिए। गुलाम अहमद कादियानी मर गया, उसका फितना मौजूद, उसने एक नई तहरीक जन्म दी। हज़रत भाई साहब और हज़रत हबीब सैफ रहमान, उसने नहीं, वो जितने लोग इस वक्त फितनाए इनकार हदीस पर खड़े हैं, हुज्जियत हदीस का इनकार करते हैं, वो सब कहते हैं कि मादी नहीं है, मसीह नहीं है, जिहाद नहीं। आमिना के लाल अब्दुल्ला के दुर्रे यतीम ने क्या फरमाया? अल जिहाद माज़िन, कुछ परवाह न कीजिए कि ये पैगाम पाकिस्तान बयानिया क्या है। पैगाम पाकिस्तान बयानिये में भी यही कहा गया है कि जिहाद अब नहीं होगा, जिहाद का फैसला रियासत करेगी और किसी को हथियार उठाने की जरूरत नहीं। हकीकत अज़ली है मकाम शब्बीरी, अल्लामा इकबाल मरहूम ने कहा था, हकीकत अज़ली है मकाम शब्बीरी, बदलते रहते हैं अंदाज़े कूफी व शामी। ये एक नया गोया बयानिया, पैगाम पाकिस्तान बयानिया, ये मुनकिरीन हदीस और मुनकिरीन खत्म नबुव्वत की जीत है और हम उस जीत को शिकस्त में तब्दील कर देंगे। जिस दिन ये बयानिया हुआ लोगों ने बगले बजाए, एक दूसरे को मुबारकें दी, ये कहा कि हम जीत गए, हमने इतने साल में ये तसव्वुर पैदा किया, आज हम जीत गए। लेकिन ये बात सुन ले कान खोलकर, सब बयानिए पांव कितने रौंद दिए गए, सब बयानिए रद्दी की टोकरी में चले गए, सब बयानिए अपनी मौत खुद मर गए। ये कागज के टुकड़े हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं। मोहम्मद अरबी का बयानिया कल भी गूंज रहा था, क़यामत तक गूंजता रहेगा। तुम नई फांसियां तैयार करो, तुम नई जंजीरें बनाओ, तुम नई जेलें आबाद करने के लिए अपने फंड मुख्तस करो। मैं खड़ा हूं, मेरी जमात खड़ी है, ये तमाम लोग खड़े हैं, हम फांसियों के फंदों पर झूल जाएंगे, लेकिन मोहम्मद अरबी के बयानिये को तब्दील करने की इजाजत नहीं देंगे। जिसे ये मंजूर नहीं है, जिसे ये मंजूर नहीं है, वो पाकिस्तान से निकल जाए। इसलिए कि पाकिस्तान का मतलब क्या? गूंज आ जाए, आवाज फिजाओं में फैल जाए। ये ला इलाहा इल्लल्लाह के कलमे को दबाने की कोशिश की गई है, ये मेरा और आपका गला घुटने की कोशिश की गई है, ये इस मुल्क के मुस्तकबिल को इल्हाद और बेदीनी के रास्ते पर डालने और कादियानियत और फितना इनकार हदीस के फितने पर डालने की भी कोशिश की गई है। हम इस कोशिश के मुकाबले में, इसके रास्ते में सद्देबाब है, हम सद्देरा हैं, हम सीना तान कर खड़े हैं, हम इस कोशिश को कामयाब नहीं होने देंगे। हमने, हमारे आबाओ अजदाद ने ये नारा लगाया था, आज भी ये नारा गूंज रहा है, ये नारा गूंजता रहेगा कि पाकिस्तान का मतलब क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या। इस नारे को कोई
شکست نہیں دے سکتا، اس نعرے کو کوئی پس منظر میں نہیں ڈال سکتا۔ پاکستان کا مطلب یہی ہے لا الہ الا اللہ، اور جب تک لا الہ الا اللہ کی حاکمیت قائم نہیں ہو جاتی اس وقت تک ہماری تمہاری جنگ ہے، یہ جنگ جاری رہے گی، اور انشاءاللہ یہ جنگ ہم جیتیں گے، تم ہارو گے، دنیا تمہارا نمونہ عبرت کا دیکھے گی، تمہارا نام و نشان باقی نہیں رہے گا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ سرور کائنات امام الانبیاء علیہ التحیۃ والسلام کی ایک تقریر، ایک بیان، ایک حدیث، ایک جملہ قیامت تک کا حضور نے فرمایا الجہاد ماضٍ، جہاد جاری رہے گا۔ کب سے کب تک؟ مذ بعثنی اللہ، اس وقت سے جہاد کا سلسلہ شروع ہوا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے مبعوث کیا، اِلیٰ أَن يُقَاتِلَ آخِرُ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ الدَّجَّالَ، اس وقت تک جہاد چلتا رہے گا جب تک میری امت کا آخری لشکر، میری امت کا آخری گروہ، میری امت کی آخری فوج دجال کے ساتھ جنگ نہیں کر دیتی۔ اس پورے عرصے میں لا يُبْطِلُهُ جَوْرُ جَائِرٍ وَلَا عَدْلُ عَادِلٍ، نہ کسی ظالم کا ظلم اسے معطل کر سکے گا، نہ کسی عادل کا عادل سے روک سکے گا، یہ جہاد جاری رہے گا۔ محترم حضرات، قادیانیت اپنی موت مر جائے گی، غامدیت اپنی موت مر جائے گی، اور قادیانی تصور کو فروغ دے کر ایک دوسرے کو مبارکبادیں دینے والے شکست خوردہ ہو جائیں گے، شرمندہ ہوں گے، انہیں یہ اندازہ ہوگا کہ ہم نے امت کے ساتھ کھیل کھیلا ہے، ہم نے امت کو گمراہ کرنا چاہا ہے، یہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں یہ اسلام کا نہیں، یہ قادیانیت کا تصور تھا، یہ غامدیت کا تصور تھا۔ پھر اس وقت کوئی انہیں تسلی دینے والا بھی نہیں ہوگا، ان کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ 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 وہ وقت ضرور آئے گا، چل یہ 3-4 باتیں میری اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ، سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ایک تبرہ ہے، ایک الزام ہے۔ آپ سے میں اس لیے بات عرض کر رہا ہوں کہ آپ کو اپنے لیے تیاری کرنا ہے۔ مسیح کا معاملہ، مہدی کا معاملہ، مجدد کا معاملہ، اس کے علاوہ آپ کے سامنے کتنے چیلنج موجود ہیں، کتنے اہداف موجود ہیں۔ آج پوری دنیا میں جہاں قادیانی چینل چل رہے ہیں اور اس پورے علاقے میں حتیٰ کہ عربوں کے علاقے میں ان کا تصور آگے بڑھ رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ غلام احمد قادیانی جو ہے اس نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، وہ تو مہدی تھا، اس کو فروغ مل رہا ہے۔ اور یہاں جاوید غامدی نے جو ایک ٹی وی چینل پر ہفتہ وار درس دیتا ہے اور وہ دانشور بن کر، وہ مذہبی سکالر بن کر لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، اس نے کہا غلام احمد قادیانی پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا، اس نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ یہ تحریک تھی جس نے ایک اور نئی تحریک کو جنم دیا، ایک فتنہ تھا جس نے ایک اور نئے فتنے کو جنم دیا، لیکن اس سے پہلے وہ فتنہ بھی موجود ہے۔ ایسے آپ کے سامنے کھڑا ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پہ تبصرہ ڈالا۔ اگلے دن میں نے ایک ذاکر کا دیکھا ہے ٹی وی چینل، اس نے اپنے خطبے میں جو ابتدا میں پڑھا جاتا اس کے بعد کہا کہ لعنت اللہ علی غاصبی حقوقہم، یہ جملہ کہا، میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کیا سوچ رہے ہیں، ہم کہاں موجود ہیں، اور غاصبی حقوقہم کہہ کر وہ کن کے بارے میں کچھ کہہ رہا ہے۔ اگر تمہیں باغ فتح کے مسئلے پر حضرت ابوبکر صدیق کے کردار پر کوئی اعتراض تھا ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کوئی اعتراض تھا ہے، حضرت عثمان کے کردار پر کوئی اعتراض تھا ہے، تو جاؤ، اگر دنیا میں کہیں حضرت علی المرتضیٰ کی قبر تمہیں مل جائے، اس قبر پر کھڑے ہو کر پوچھو
کہ اگر ابو بکر عمر اور عثمان نے فیصلہ نہیں کیا تو آپ نے فیصلہ کیا کیا؟ 5 برس کی خلافت ہے دونوں باپ بیٹے کی، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن، اور باغ فتح کا فاصلہ جس طرح وہ چاہتے ہیں ہوتا تو سب سے زیادہ فائدہ بھی انہوں کو ہوتا، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جملہ گونج رہا ہے اور ساری دنیا اس کے سامنے شبر انداز ہے۔ حضرت علی نے بھی مانا، حضرت حسن نے بھی مانا کہ پیغمبر دو عالم کی وراثت تقسیم نہیں ہوگی۔ فاطمہ سے کہا بیٹی میری زمین ہے، میرا مال ہے، اس میں سے جو چاہو لے لو، لیکن جہاں تک تعلق ہے پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث کا، پیغمبر دو عالم نے فرمایا تھا کہ نحن معاشر الانبیاء لا نورث، ہمارے ہم معاشر انبیاء نہ ہم کسی کے وارث ہوتے ہیں نہ کوئی ہمارا وارث ہوتا ہے، اس لیے وہ نہیں مل سکتی۔ آج تبرہ ہو رہا ہے، آج گالی گلوچ ہو رہی ہے، آج میڈیا پر یہ گالی گلوچ آ گئی ہے۔ کچھ لوگ جو فیس بک دیکھتے ہیں انہوں نے اس کو دیکھا ہوگا۔ آئیے میدان میں کھڑے ہو کر ان سے کہیے جنہوں نے کہا فرقہ واریت نہیں چلے گی، کیا یہ فرقہ واریت ہے؟ ابو بکر عمر اور عثمان علی کا دفاع کرنا فرقہ واریت ہے؟ کیا صحابہ اکرام کا دفاع کرنا یہ فرقہ واریت ہے؟ اگر یہ فرقہ واریت ہے تو ہم اس فرقہ واریت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم جیئیں گے تو صحابہ اکرام کے دفاع پر اور موت آئے گی صحابہ اکرام کے دفاع، اس لیے کہ ہم گونگے شیطان پر نہیں جینا چاہتے۔ امام الانبیاء علیہ التحیۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ اذا ظہرت الفتن وصفت اصحابی فللعالم ان یظہر علما ومن لم یفعل فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ جب فتنے ظاہر ہو جائیں، میرے صحابہ کو گالیاں دی جانے لگیں، تو اس وقت علماء پر یہ فرض عائد ہوتا ہے، فللعالم، عالم کے ذمے ہے کہ ان یظہر علما، وہ اپنے علم کا اظہار کرے، فتنوں کا تعاقب کرے، میرے صحابہ کا دفاع کرے۔ لیکن جس نے ایسا نہ کیا، لم یفعل، جس نے ایسا نہ کیا فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ ہمیں پیغام پاکستان بیانیے سے نہ ڈراؤ، ہم پر کوئی خوف مسلط نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارے مشائخ ابھی جو اللہ اللہ ہمیں سکھاتے ہیں، یہ ہمارا تو خانقاہی نظام ہے۔ اس خانقاہی نظام میں جا کے دین پور کی قبروں سے پوچھو، دین پور کی اس پرانی عمارت سے پوچھو، وہاں سے جہاد کے میدان میں لوگ اتارے گئے۔ یہاں عبید اللہ سندھی بیٹھے، یہاں دین پور کے تمام حضرات نے کیا کیا۔ اور میں سلسلہ نقشبندیہ جو کہ حضرت پیر صاحب اسی سلسلے سے وابستہ ہے اور حضرت پیر ذوالفقار صاحب کے خلیفہ مجاز بھی ہیں، یہ جو خانقاہوں میں اللہ اللہ کی طرف لگوائی جاتی ہے، یہ کیوں لگتی ہے؟ یہ اتحاد، یہ منزل ہے، یہ اختتام نہیں۔ وہ بہت اچھا جملہ، بہت اچھا شعر کہا علامہ اقبال مرحوم نے کہ با نشہ درویشی در ساز دمادم زن، با نشہ درویشی در ساز دمادم زن، چون پختہ شبیر خدرہ بر سلطنت جم زن۔ یہ خانقاہوں میں اللہ اللہ سکھانا اس لیے ہے کہ پھر اللہ کا نام لے کر اس کی تکبیر بلند کرتے ہوئے میدان میں نکلو اور اسلام کے دشمنوں کے مقابلے میں سلطنت جم پر اس طرح زوردار طریقے سے خود کش حملہ کر دو کہ بس سلطنت جم زن کیا ہے، اپنے آپ کو کفر کی طاقتوں پر دے مارنا، یہ خود کش حملہ ہے۔ فرمایا اس طرح کفر کی طاقتوں پر ٹوٹ پڑو کہ کفر کا بھیجا نکل جائے، ان کا کچومر نکل جائے۔ جہاں تک تعلق ہے پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کی عظمت کا، یہ بات سب قرآن کھول کر سن لے کہ ہم صحابہ اکرام کے دفاع کو نہیں چھوڑ سکتے اور کسی کو صحابہ اکرام پر تبرہ بازی کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ یہ فرقہ واریت ہے تو ہم فرقہ واریت پر کھڑے ہیں اور ہم پیغمبر دو عالم کے صحابہ کا دفاع کریں گے۔
نفاذ شریعت کا مطالبہ اس حکومت جو اسلامی جمہوریہ پاکستان کی حکومت ہے، اس حکومت کا سربراہ کون ہے؟ ممنون حسین، نواز شریف، شاہد خاقان عباسی، جو مرزائیوں کے یار ہے۔ اور میں ایک جملہ کہوں، مولانا مثبت درخواستی کو اگر کوئی جگہ دے تو میں ایک جملہ کہوں کہ جس طرح مرزائیوں کا جو یار ہے غدار ہے، اسی طرح مرزائیوں کی یار حکومت کا جو یار ہے وہ بھی غدار ہے۔ ہماری جنگ چومکھی ہے، ہماری جنگ چومکھی ہے، اور چومکھی جنگ میں ہمارا اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا تحفظ کیا جائے گا، صحابہ کرام کی عظمت اور فضیلت کا تحفظ کیا جائے گا، مدارس اور مساجد کا تحفظ کیا جائے گا، خانقاہوں کا تحفظ کیا جائے گا، اور شریعت کا مطالبہ تم نے کہا یہ خارجیت ہے، تم نے کہا شریعت کا مطالبہ جو کرے گا وہ بغاوت کا مرتکب ہوگا، تو پھر سن لے، سب سے پہلا باغی میں ہوں، میں شریعت کا مطالبہ دہرا رہا ہوں۔ پیغام پاکستان بیانیے کے آ جانے کے بعد بھی میں اسے پاؤں تلے رونتے ہوئے میں اسے مکمل مسترد کرتا ہوں۔ میں اپنے اکابر کی موجودگی میں، میری پوری جماعت موجود ہے، مولانا سمیع الحق صاحب کی طرف سے، اپنی جماعت کی طرف سے تمہارے پیغام پاکستان بیانیے کو بری طرح مسترد کرتا ہوں، اور شریعت کے مطالبے پر ہم کھڑے ہیں، انشاءاللہ جانے دیں گے، سینوں پر گولیاں کھائیں گے، اور اپنی نسلوں کو پیچھے اس مطالبے پر کھڑا کر جائیں گے۔ جب تک اس دھرتی پر اللہ کی شریعت نافذ نہیں ہو جاتی اس وقت تک ہم میں سے کوئی چین سے نہیں بیٹھے گا، کسی کے ساتھ صلح نہیں ہوگی، کوئی پسپائی نہیں ہوگی، کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، اور انشاءاللہ وہ وقت ضرور آئے گا، وہ وقت ضرور آئے گا۔ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق نے غالب ہونا ہے، باطل نے شکست کھانی ہے، باطل کو میدان سے بھاگنا ہوگا۔ جو لوگ باطل کا دفاع کر رہے ہیں جمہوریت کے نام پر، پارلیمنٹ کے نام پر، اور موجودہ سسٹم اور نظام کے نام پر، وہ سن لیں کہ ہماری چومکھی جنگ میں ہم اپنے دوستوں اور اپنے دشمنوں کو اچھی طرح پہچانتے ہیں، ہم فائدہ پہنچانے والے اور نقصان پہنچانے والوں کو اچھی طرح پہچانتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ مجاہدین کا سہولت کار کون ہے۔ عقیدہ جہاد کی سب سے بڑی سہولت کار جماعت مولانا سمیع الحق کی جمعیت علماء اسلام ہے، اور میں اس کا ایک اپنا سردار ہوں۔ میں عقیدہ جہاد کی سہولت کاری کا اعتراف تکبیر محمد مصطفیٰ صحابہ امت صحابہ عابرین علماء دیوبند عابرین علماء دیوبند اکابرین علماء دیوبند جمعیت علماء اسلام پاکستان حلقہ اسلام اسلام نعرہ تکبیر۔ آخری جملہ کہہ رہا ہوں، ہم سہولت کار ہیں اسلام کے، صحابہ کرام کے دفاع کے، ختم نبوت کے عقیدے کے، عقیدہ جہاد کے ہم سہولت کار ہیں، اور جو کوئی مرزائیوں کا سہولت کار ہے ان کا پشت پناہ ہے، جو کوئی صحابہ کرام کے تبرہ بازی کرنے والوں کا سہولت کار ہے، جو کوئی قادیانیوں کے فلسفہ عدم جہاد کا سہولت کار ہے، اور جو خامدیت کے لیے راستے ہموار کر رہا ہے، اسے کان کھول کر سن لینا چاہیے کہ ہم اگر کچھ وقت کے لیے کچھ مصلحتوں کا شکار ہو کر آپ کا لحاظ کرتے رہے ہیں، وہ بات ختم ہو گئی، آپ نے حد کر دی ہے، آپ امتحان تک پہنچے ہیں، آپ نے مرزائیوں کی سہولت کاری کی ہے، آپ نے نواز شریف کی سہولت کاری کی ہے، جو غدار ہے اس ملک کا، لوٹا ہے انہوں نے، چوروں نے، ڈاکوؤں نے، لٹیروں نے
اس ملک کو لوٹا ہے اور اپنے پیچھے لوٹنے والے لوگ کھڑے کر کے گئے ہیں جو ان کا سہولت کار ہے اسے یہ بات سمجھ لینے چاہیے کہ ایک اسلام کے سہولت کار ہے ایک کفر کے سہولت کار ہے ان کے درمیان صلح تبھی ہو سکتی ہے کہ وہ ان کی سہولت کاری سے توبہ کر کے اسلام کے پرچم تلے آ جائیں اسلام کے سائے میں کھڑے ہو جائیں پھر ہم ان کی جوتیاں اٹھانے کے لیے تیار ہیں اور اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو پھر یہ بات انہیں سن لینی چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ نہ سمجھوتا کر سکتے ہیں نہ ہم ان کے ساتھ کسی قسم کی کمپرومائز کر سکتے ہیں ہمارا نہیں یہ خدا کا انتخاب وہ اس کے لیے منتخب ہوئے ہم اس کے لیے منتخب ہیں اور اللہ کا انتخاب غلط نہیں ہوتا بے شک بے شک یہ آپ نے دیکھا ہے یہ انتخاب ہوا بھی سینٹ کا پورا نظام چاروں شانے چک ہو برکھ کی ان کے پورے نظام کی جس کی تم قسمیں کھاتے تھے جس کی وکالت کرتے تھے وہ سارے کا سارا نظام کیا ہوا ہے اس کا بکنے والے بکے سرے عام بکے کسی پہلوان نے ایسا دھوپی پٹڑا لگایا ہے کہ وہ سارے کا سارا سسٹم سینٹ کے انتخابات میں چکنا چور ہو گیا ہے اور چاروں شانے چک ہو گیا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وارننگ ہے کہ ان کا مقابلہ نہ کرو ان کے سامنے نہ آؤ ورنہ میں اللہ اپنی قدرت قاہرہ کے ذریعے انہیں غالب کروں گا تمہیں مغلوب کر دوں گا اور قیامت کے دن پھر رسوائی تمہارے مقدر ہوگی میں حضرت مولانا مفتی حبیب الرحمان صاحب درخواستی حضرت مولانا پیر صاحب الرحمان درخواستی اور دوسرے تمام حضرات جو اس اجتماع کے منتظم ہیں ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں زندہ رکھے تو اسلام پر موت آئے تو اسلام پر کل قیامت کے دن ہم صحابہ کرام کے پرچم تلے جمع ہو جائیں یہی ہماری سب سے بڑی خواہش ہے وآخر دعوانا